اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب صبر کی میرے بیٹے نے بات کی، میرے ذہن میں اپنے بچپن کا ایک واقعہ آ گیا۔ میرے گاؤں میں ایک ہماری تائی تھی۔ تائی میری اصلی تو نہ تھی، لیکن گاؤں کی تائی سب کی تائی ہوتی ہے۔ جب میں 8ویں میں ہوا تو میں اپنی تائی سے اچھے طریقے سے ملا۔ اس کا خاوند تیلی تھا، وہ فوت ہو چکا تھا، میری پیدائش سے پہلے فوت ہو چکا تھا۔ جس وقت تایا فوت ہوئے اس وقت تائی کی عمر کوئی 19 برس تھی۔ تائی کے 2 بچے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ میں اپنی زندگی خود بناؤں گی اور ان 2 بچوں کا بوجھ اللہ کے فضل سے ساتھ لے کر چلوں گی، لیکن کام تو مشکل تھا۔ بیل کی نگہداشت کرنا، کولو چلانا، تیل پیلنا اور پھر اس کے بعد شام کے وقت کندھا لگا کے اس کو نکالنا بہت مشکل کام تھا۔ یہ کام ایک بہت تگڑا اور تنومند آدمی کر سکتا تھا۔ تو میں جب اس سے ملا تو وہ میرے لیے ایک ایسا کردار تھی جیسا کہ آپ نے ریڈر ڈائجسٹ میں عام طور پر پڑھا ہوگا، دا موسٹ انفارگیٹیبل کریکٹر آئی ایور میٹ۔ میں نے یہ دیکھا کہ تائی کے پاس ایک چھوٹی سی رنگین سی پیڑھی تھی۔ وہ ہر وقت اس کو اپنے ساتھ رکھتی تھی۔ بیل کے پیچھے چل رہی ہے تو پیڑھی اس کے ہاتھ میں ہے، کھانا پکا رہی ہے تو پیڑھی اس کے ہاتھ میں ہے، رنگین سی، بڑی خوبصورت سی تھی۔ کوئی بھی کام کر رہی ہے تو پیڑھی اس کے ساتھ ہے اور اس کو ہر وقت اپنے قریب ترین رکھتی تھی۔ میں نے کبھی اس کے بارے میں اس سے پوچھا نہیں، لیکن اس سے متاثر ضرور تھا کہ یہ ایک نئی طرز کی چیز ہے جو اس نے بڑی احتیاط سے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے۔ ایک دن جب اس نے مجھے ساگ اور روٹی دی اور میں قریب رکھی پیڑھی پر بیٹھنے لگا تو اس نے کہا کہ نہیں نہیں پت، اس کے اوپر نہیں بیٹھنا، دوسری 2 پڑی ہیں، ایک چھوٹا سا موڑا بھی پڑا ہے۔ تو میں نے کہا تائی اس کے اوپر کیوں نہ بیٹھوں؟ تو اس نے کہا یہ بڑی ادب والی پیڑھی ہے۔ کہنے لگی جب تیرا تایا فوت ہوا تھا تو میں 19 برس کی بیوہ تھی، ایک لڑکی سی تھی، نہ تو میرے اوپر مشکلات کا ایک پہاڑ ٹوٹا تو میرے گاؤں کے ایک مولوی صاحب نے کہا کہ کریم بی بی فکر نہ کرنا، اللہ جو ہوتا ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، ان اللہ مع الصابرین، اگر تو صبر کرے گی تو اللہ تیرے ساتھ ہوگا اور اللہ سے بڑی کمپنی کس کی ہو سکتی ہے۔ کہنے لگی کہ میں بڑی خوش ہوئی اور میں نے تہیہ کیا اور میں نے 2 رکعت نماز نفل پڑھے اور میں نے کہا کہ اے اللہ مجھے تقویت عطا فرما کہ میں صابروں میں سے ہو جاؤں اور صابرانہ زندگی بسر کروں۔ چنانچہ اسی تہیے کے ساتھ میں نے زندگی بسر کرنا شروع کر دی اور میں کرتی رہی۔ ایک دن مجھے خیال آیا کہ کیا واقعی اللہ ہر وقت میرے ساتھ موجود ہے؟ یہ خیال آنے کے ساتھ ساتھ میرے اوپر ایک ذمہ داری عائد ہو گئی کہ اللہ جب موجود ہے تو آتا بھی ہے تو میں اس کو بٹھاؤں گی کہاں؟ اللہ کے لیے تو ایک اچھی سی کرسی ہونی چاہیے نا، وہ میرے ساتھ جو ہے۔ تو میں نے ایک پیڑھی لی، بڑی اچھی سی رنگین سی، اور اس کے اوپر یہ نوار لگائی اور میں اس کو ہر وقت ساتھ رکھتی ہوں، چونکہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ ہے، اس لیے ہم میں سے کوئی بھی اس پر نہیں بیٹھ سکتا۔ جب میں نے یہ دیکھا کہ صبر کی ایک کہانی میرے سامنے ہے، میری زندگی کے درمیان سے ہو کر گزری ہے، تو پھر مجھے خیال آیا کہ یہ جو میرا بیٹا ہے یہ ٹھیک ہی کہتا ہے اور اس کی یہ بات وزن رکھتی ہے، لیکن میری زندگی کی تربیت کچھ اس انداز سے ہوئی تھی کہ دبا دب، چھیتی، زیادہ جلدی، ترقی کرنے کی خواہش کرنا، زیادہ اوپر چڑھنے کی کوشش کرنا، اور وہ استحکام اور خوبی نہیں ملتی تھی جو انسان کا ترہ امتیاز ہونا چاہیے۔ لیکن ذہن میں یہ خیال آ چکنے کے بعد بھی میرا جو دل ہے وہ اس پر ٹکا نہیں۔
پھر میں جب امریکہ سے یہاں آ گیا تو میں نے یہاں آ کر سوچا کہ مجھے کسی مولوی یا کسی دین کے معاملات کو گہرائی سے سمجھنے والے سے پوچھنا چاہیے کہ صبر کیا ہوتا ہے اور کیا کرنا چاہیے اس کے لیے۔ تو میرے ایک دوست تھے مولوی موسیٰ، وہ بہت شریرے بدن کے آدمی، بہت پیارے مولوی، بڑے انلائٹڈ، بڑے عجیب طرز کے آدمی تھے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میری ان کے ساتھ وابستگی کیسے ہوئی۔ جس زمانے میں میں سمن آباد رہتا تھا، یہ لاہور کا ایک علاقہ تھا، وہاں جمعے کی نماز میں جس مسجد میں پڑھنے جاتا تھا، وہاں مولوی موسیٰ جو تھے وہ نماز پڑھاتے تھے اور خطبہ دیتے تھے۔ وہاں ایک دفعہ یہ ہوا کہ مولوی صاحب خطبہ دے رہے تھے اور ممبر پر کھڑے تھے اور لوگ بالکل چوکس ان کی باتیں سن رہے تھے، اور خطبہ یہ تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ جب لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، میں ان سے بکرے کے گلے کی رسی تک لے کر رہوں گا، کیونکہ میرے نبی کا یہی حکم ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ انکاری ہو گئے تھے، نہ کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیتے۔ پیسوں کے معاملے میں انسان کمزور ہوتا ہے۔ جب حضرت ابوبکر یہ بات غصے سے کہہ رہے تھے تو حضرت عمر نے کہا، اے امیر المؤمنین، ذرا آپ رکیں اور اس کے اوپر غور فرما لیں۔ تو انہوں نے غصے سے کہا، اے عمر، یہ تیرے منہ سے میں کیا سن رہا ہوں؟ جب مولوی صاحب یہ بات کر رہے تھے تو پیچھے مڈل اسکول میں کچھ بچے فٹ بال کھیل رہے تھے۔ زور سے کسی نے کک جو ماری تو فٹ بال ہوا میں تیرتا ہوا، اچھلتا ہوا مسجد کے صحن میں آ گرا، جہاں ہم سب نمازی بیٹھے تھے۔ تو مولوی صاحب ممبر سے کھڑے تھے، انہوں نے ہم سب کو چھوڑ کر باہر نکل گئے۔ وہاں فٹ بال پڑا تھا۔ 3 قدم پیچھے ہٹ کر انہوں نے اتنی زور سے کک لگائی کہ وہ 2 بلڈنگ طے کرتا ہوا واپس اسکول میں جا گرا، جہاں سے بچوں نے کک مار کر اس کو مسجد میں گرا دیا تھا۔ اور پھر وہ آ کر ممبر پر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا، اے عمر، تو یہ کیا کر رہا ہے؟ میں حیران ہو رہا ہوں کہ جاریہ کے زمانے میں تو اتنا مضبوط تھا، اور جب یہ معاملہ درپیش آیا ہے تو اتنا نحیف ہو رہا ہے۔ مجھے قسم ہے اللہ کی، جو حکم مجھے دیا گیا ہے میں اس پر پورا عمل کروں گا۔ میں نے کک مارتے ہوئے ایک مولوی کو دیکھا تو عجیب سا لگتا ہے۔ یہ خطبہ ختم ہو گیا تو میں نے ان سے پوچھا کہ مولوی صاحب یہ سب تو کہنے لگے وہ بچے کھیل رہے تھے، اور بچوں کا شوق ہوتا ہے کہ ان کو فٹ بال آ گرا تھا تو وہ بچے خوفزدہ تھے کہ مسجد میں کیسے جائیں۔ بڑے بزرگ لوگ جھڑکیاں دیتے ہیں نا، تو یہاں بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں۔ میرے دل میں خیال آیا کہ ان کا فٹ بال ان کو واپس ملنا چاہیے، تو میں نے وہاں جا کر کک لگا دی اور ان کو واپس پھینک دیا۔ میں نے کہا، مولوی صاحب، میں آپ کی تلاش میں ہوں، مجھے یہ بتائیے صبر کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا، اشفاق صاحب، آپ وہاں سے سٹارٹ لے سکتے ہیں کہ جب بہت زیادہ ٹریفک ہو اور جب گاڑیوں میں گاڑیاں پھنسی ہوئی ہوں، آگے نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہو اور آپ اپنی کار چلا رہے ہوں، تو آپ پی نہ کریں، ہارن نہ بجائیں، اور نہ صرف ہارن نہ بجائیں بلکہ اسٹیئرنگ پر اپنی انگلیاں بھی بے چینی کے عالم میں نہ بجائیں۔ اس کو صبر کہتے ہیں۔ تو میں نے کہا، پھر ہم کیا کریں؟ کہنے لگے کہ بجائے ان انگلیاں مارنے کے یا کسی کو جھڑکنے کے، آپ اس وقت ورد شروع کر دیں، اللہ کا ذکر، کیونکہ یہ آپ کو آسانی دے گا۔ آپ اس وقت آرام سے یا لطیف یا ودود پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ ٹریفک میں پھنسے ہوئے تو بے چینی کا مظاہرہ نہ کریں، کیونکہ ایک مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ بے چین ہو، کیونکہ اللہ اس کے ساتھ ہے، اس کا دین اس کے ساتھ ہے، اور اس کو جو روشنی ملتی ہے وہ اپنے پرانوں سے، بزرگوں سے، پرکھوں سے، ساتھیوں سے ملتی ہے، اور اس کو بھگانے کا ذرا بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اس وقت ورد کریں یا لطیف یا ودود، تو آرام سے بیٹھے رہیں۔ جب ٹریفک کھلے گا، مشکل دور ہوگی تو پھر آپ نکل پڑیں، بجائے اس کے کہ آپ بے چینی کا شکار ہوں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔